अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश, येलो अलर्ट जारी। बारिश के पेश नज़र वजीर आला के चंद्रशेखर राव का दौरे मेदक मुलतवी। शेख सईद बावजीर के कत्ल में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार, हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई। और कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये की माली इमदाद, रेवंत रेड्डी का बयान। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 18 और 19 अगस्त को रियासत के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और आइंदा 2 ता 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद, मेरचल, मलकाजगिरी, यदाद्री, भोनगिर, सिद्दीपेट और नलगुंडा अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कहा गया है कि जारिया साल मानसून के सीजन में रियासत भर में जायद बारिश रिकॉर्ड हुई है। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव का दौरे मेदक मुलतवी कर दिया गया है। इस महीने की 19 तारीख को वो ज़िले मेदक का दौरा करने वाले थे। दफ्तर चीफ मिनिस्टर की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि महकमे मौसमियात की जानिब से ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी और येलो अलर्ट जारी करने के पेश नज़र ये दौरा मुलतवी कर दिया गया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव इस महीने की 23 तारीख को मेदक का दौरा करेंगे, जहां वो कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस के अलावा बीआरएस पार्टी के दफ्तर का भी इफ्तिताह अंजाम देंगे। तेलंगाना में असातिज़ा की अहलियती इम्तिहान टीईटी के लिए बड़ी तादाद में दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। हुक्काम ने इंकशाफ किया कि मंगल तक 2.5 लाख से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। जारिया माह की 16 तारीख चहारशंबे को दरखास्त दाखिल करने की तारीख ख़त्म होने वाली है, जिसके पेश नज़र उस तादाद में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। अब तक कुल 2,50,963 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 74,026 पेपर 1 के लिए और 16,006 उम्मीदवारों ने पेपर 2 के लिए दरखास्तें दी हैं। 1,60,931 ने दोनों पर्चों को लिखने के लिए दरखास्तें दी हैं। मालूम हुआ है कि टीईटी के लिए 2 अगस्त से दरखास्तें तलब की जा रही हैं। टीईटी का इम्तिहान 15 सितंबर को होगा। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में आने पर 1 साल के अंदर 2 लाख सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए जाएंगे और पकवान गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपये में दिया जाएगा। गांधी भवन में यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर परचम कुशाई के बाद पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के मकसद को चंद्रशेखर राव हुकूमत ने फौत करके रख दिया है। चंद्रशेखर राव के खानदान ने 1 लाख करोड़ रुपये बदनवानी से कमाए हैं। आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद महीनों में कांग्रेस की हुकूमत इख्तिदार में आने वाली है। कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद किसानों के 2 लाख रुपये कर्ज माफ किए जाएंगे और हर खानदान को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी। हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आई शेख सईद बावजीर नामी सोशल वर्कर के कत्ल की वारदात के मुकदमे को पुलिस ने हल कर लिया है। वाज़ेह रहे कि 10 और 11 अगस्त की रात देर गए बावजीर, जिनका ताल्लुक बारकस से था, उन पर मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया था। आज पुलिस ने कत्ल की उस वारदात को हल कर लेने का दावा किया है और मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन 20 साला अहमद बिन हाजिब साकिन सुल्तान शाही, 20 साला मोहम्मद अयूब खान साकिन मुगलपुरे के अलावा उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दिगर 2 मुलजिमीन सालेह सादी और उमर सादी साकिन बारकस मफरूर बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह मुबैना तौर पर गैर फितरी अमल के लिए दबाव बताई गई है। पुलिस के मुताबिक बावजीर को आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क कर मोहल्लिक हथियार से हमला करते हुए कत्ल किया गया है। दिगर मफरूर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहर्रिक है। हैदराबाद में एक और कत्ल की वारदात पेश आई। नाचारम पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ मल्लापुर में एक शख्स को बेदर्दी से खंजरों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। मकतूल शख्स की शिनाख्त रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले प्रजापति के तौर पर हुई है। प्रजापति नाचारम में सीमेंट फैक्ट्री का वर्कर बताया गया है। नाचारम पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया है। वाज़ेह रहे कि कल माधापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में नदीम नामी राउडी शीटर का मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए
قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ اس سے قبل حیدرآباد کے پرانے شہر میں ایک نوجوان کا بھی خنجروں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ اندرون ایک ہفتہ قتل کی یہ تیسری سنسنی خیز واردات ہے، جس کی وجہ سے شہریوں میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ گھنٹوں سیل فون کے استعمال پر ماں کی جانب سے کی گئی ڈانٹ ڈپٹ پر کمسن بیٹے نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق جگتیال اربن منڈل کے تپنا پیٹ گاؤں کا 14 سالہ سائی چرن 9ویں جماعت میں زیر تعلیم تھا۔ حال ہی میں لڑکا اپنی پڑھائی پر توجہ دیے بنا گھنٹوں سیل فون استعمال کر رہا تھا، جس پر اس کی ماں نے اسے ڈانٹتے ہوئے سیل فون چھین لیا اور پڑھائی پر توجہ دینے کا مشورہ دیا۔ ماں کی ڈانٹ پر دل برداشتہ ہو کر سائی چرن نے اپنے ہی گھر میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ اس نے یہ انتہائی اقدام اس وقت کیا جب وہ گھر میں تنہا تھا۔ ماں جب گھر واپس لوٹی تو اس نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ اس نے پریشان ہو کر پڑوسیوں کی مدد سے دروازہ توڑا تو دیکھا کہ لڑکے کی ناش چھت سے لٹک رہی تھی۔ پولیس کو اس کی اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی اور ناش کو جگتیال ہاسپٹل پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا گیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع ورنگل میں چہارشنبے کی صبح ایک جان لیوا سڑک حادثہ پیش آیا۔ ورنگل سے ترور کی طرف جا رہے ایک آٹو کو مخالف سمت سے آنے والی لاری نے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں آٹو میں سوار 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 3 دیگر افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں سے ایک ہاسپٹل میں دوران علاج دم توڑ دیا۔ مرنے والوں کی کل تعداد 5 ہو گئی ہے۔ دونوں زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یہ حادثہ آج صبح وردھنا پیٹ منڈل کے النڈا گاؤں کے قریب پیش آیا۔ حادثے میں آٹو مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے فوری بعد مقامی افراد کی جانب سے اطلاع ملنے پر پولیس فوری موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل لے جایا گیا اور نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والے تمام افراد شہد فروخت کرنے والے مزدور بتائے گئے ہیں۔ مقامی افراد نے بتایا کہ حادثے کی وجہ لاری ڈرائیور شراب کے نشے میں گاڑی چلا رہا تھا۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر سے خاتون کے پیٹ میں قینچی بھول گئے۔ تاخیر سے موصولہ اطلاعات کے مطابق یہ عجیب و غریب واقعہ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع ایلورو میں پیش آیا۔ شدید پیٹ کے درد کی شکایت پر جب خاتون ہاسپٹل سے رجوع ہوئی اور اس کے پیٹ کا ایکس رے لینے پر اس بات کا پتہ چلا کہ خاتون کے پیٹ میں قینچی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک ہفتہ قبل ایک حاملہ خاتون ڈیلیوری کے لیے سرکاری ہاسپٹل سے رجوع ہوئی۔ سینئر سرجن نے خاتون کا آپریشن کیا اور خاتون نے بچے کو جنم دیا۔ آپریشن کے بعد پیٹ میں قینچی بھول کر خاتون کو ٹانکے دے دیے گئے۔ بعد ازاں اسے جب پیٹ میں درد ہوا تو حقائق کا پتہ چلا۔ معلوم ہوا ہے کہ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر ضلع کلکٹر نے ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر سے رپورٹ طلب کی ہے۔ اس ہاسپٹل کے ایک ملازم نے ایکس رے کی تصویر لیتے ہوئے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی تھی۔ بعد ازاں حکام کی جانب سے کی گئی سرزنش پر اس نے سوشل میڈیا سے اس تصویر کو حذف کر دیا۔ خاتون کے رشتہ داروں نے اس معاملے کے منظر عام پر آنے کے بعد ڈاکٹرز پر برہمی کا اظہار کیا۔ معلوم ہوا ہے کہ ہاسپٹل کے ریکارڈ سے اس خاتون کی تفصیلات حذف کر دی گئی ہیں۔ عظیم ہندوستانی فٹ بالر محمد حبیب کا آج انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 74 برس تھی۔ ان کا انتقال ان کے آبائی شہر حیدرآباد میں ہوا۔ حبیب کی گزشتہ 2 سال سے یادداشت متاثر تھی اور وہ پارکنسن نامی مرض سے متاثر تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 دختران شامل ہیں۔ ان کا تعلق حیدرآباد سے تھا۔ وہ بینکاک میں سال 1970 کے کھیلے گئے ایشین گیمز میں برونز میڈل جیتنے والی ہندوستانی ٹیم میں شامل تھے۔ حبیب نے کولکتہ کی 3 بڑی ٹیموں موہن بگان ایسٹ بنگال اور محمدن اسپورٹنگ کی نمائندگی کی تھی اور 1960 سے 70 کے دہے میں اپنے طویل کیریئر کے دوران ہندوستانی فٹ بال کے مرکز کولکتہ میں چھائے رہے۔ سرکاری ملازمت کی کئی پیشکشوں کو قبول کرنے سے انکار کی وجہ سے انہیں ملک کا پہلا حقیقی پروفیشنل فٹ بالر کہا جاتا تھا۔ حبیب نے ٹاٹا فٹ بال اکیڈمی میں کوچنگ کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ بعد میں انہوں نے انڈین فٹ بال ایسوسی ایشن اکیڈمی بلدیہ کے چیف کوچ کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی تھیں۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع متھرا کے ورنداون میں بنکے بہاری مندر کے قریب منگل کی رات ایک بڑا حادثہ پیش آیا جو کہ ایک یاتری مقام ہے۔ پرانی عمارت کی بالکنی گر گئی۔ اس حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 6 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی مختلف ہاسپٹلز میں داخل کرایا گیا ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق وشنو باغ میں عمارت کی خستہ حال بالکنی اچانک گر گئی۔ سڑک پر سے گزرنے والے عقیدت مندوں پر بالکنی کا ملبہ گر پڑا۔ اس طرح اس حادثے میں 5 عقیدت مند
بندوں کی موت ہو گئی جبکہ 6 افراد شدید زخمی ہیں۔ عمارت کی بالکنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بندروں کے 2 گروپوں کے درمیان ہونے والی لڑائی میں یہ بالکنی گر گئی۔ بنکے بہاری مندر کے قریب وہ 2 سیت علاقے میں وشنو شرما کی ایک پرانی عمارت ہے۔ اس عمارت کی بالکنی خستہ حال تھی۔ اس بالکنی میں بندروں کے 2 گروپوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو بالکنی گر گئی۔ یہ بالکنی سڑک پر سے گزرنے والے عقیدت مندوں پر گر گئی۔ کچھ عقیدت مند بالکنی کے ملبے تلے دب گئے۔ مقامی شہریوں اور پولیس نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں لیکن 5 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ مرنے والوں میں گیتا کشیپ ساکن کانپور، اروند کمار ساکن کانپور، رشمی گپتا ساکن کانپور، انجی موگی ساکن ورنداون اور ایک نامعلوم شخص شامل ہے۔ ساتھ ہی زخمیوں کا مختلف ہاسپٹلز میں علاج جاری ہے۔ ریلوے پروٹیکشن فورس RPF کانسٹیبل 33 سالہ چیتن سنگھ چودھری، جس نے مبینہ طور پر 31 جولائی کو جے پور ممبئی سینٹرل سپر فاسٹ ایکسپریس میں سوار 4 افراد بشمول 3 مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، پر ایک نیا الزام عائد ہوا ہے کہ اس نے اسی ٹرین میں سوار ایک برقع پوش خاتون مسافر کو دھمکی دی اور اسے جے ماتا دی کہنے پر مجبور کیا۔ تفتیش کے مطابق بندوق کی نوک پر کانسٹیبل چیتن سنگھ نے برقع پوش خاتون سے یہ بات کہنے پر مجبور کیا تھا۔ مشہور انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ گورنمنٹ ریلوے پولیس GRP بورے ویلی، جو کیس کی تحقیقات کر رہی ہے، نے خاتون کی شناخت کی ہے اور اس کا بیان ریکارڈ کیا اور اسے اہم گواہ بنایا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹرین میں لگے CCTV کیمروں نے بھی یہ پورا واقعہ قید کر لیا۔ واضح رہے کہ کانسٹیبل چیتن سنگھ نے ٹرین میں سوار اپنے ساتھی ASI اور 3 مسلمانوں کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا اور قتل کے بعد مسلمانوں کو بالواسطہ طور پر دھمکی دی تھی کہ ملک میں رہنا ہو تو مودی اور یوگی کو ووٹ دینا ہوگا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاست تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں تک بارش، یلو الرٹ جاری۔ بارش کے پیش نظر وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کا دورہ میدک ملتوی۔ شیخ سعید باوزیر کے قتل میں ملوث ملزمین گرفتار، حیدرآباد پولیس کی کارروائی۔ اور کانگریس کے اقتدار میں آنے پر 500 روپے میں گیس سلنڈر، مکان کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے کی مالی امداد، ریونت ریڈی کا بیان۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔